بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب حج اور قربانی کا موقع آتا ہے تو دیسی لبرلز اور ملحدین چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ حج اور قربانی پر اتنا فضول میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کی جائے، غریب بچوں کی شادیاں کرائی جائیں اور دیگر فلاحی کاموں پر یہ پیسہ خرچ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نیو ایئر نائٹ وغیرہ کے موقع پر شراب نوشی، زنا کاری، آتش بازی اور بے حیائی کے کاموں پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے اور نہ ہی غریب بچوں کی شادیوں کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس وقت سارے فلاحی کام بھی بھول جاتے ہیں۔ کوئی ایک پوسٹ دکھا دیں جس میں ان لبرلز اور اپنے آپ کو انسان دوست کہلانے اور سمجھنے والوں نے ایسے موقع پر ان فضول اور بیہودہ کاموں کی مخالفت کی ہو اور یہ پیسہ غریبوں اور فلاحی کاموں پر خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہو، ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ وہ ان بیہودہ اور گناہ کے کاموں میں کروڑوں روپے ضائع کرنے کی کبھی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہی اس وقت ان کو غریب یاد آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ذو الحج شریف کا مہینہ آتا ہے تو ایک دم ان کا خدمت انسانیت کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ غریبوں کی غربت ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی اور ان کی خدمت کا جذبہ ان کو بے قرار کر دیتا ہے اور اسلامی شعار اور احکامات پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو غریبوں سے ٹکے کی بھی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ صرف اسلامی مخالف ایجنڈا پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں بھی اسلام کی کوئی بات آتی ہے تو ان کی زبانیں باہر آ جاتی ہیں اور خدمت انسانیت اور فلاح انسانیت کا راگ الاپنے لگ جاتے ہیں۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قربانی کا سب سے زیادہ فائدہ غریبوں کو ہی ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور پالنے سے لے کر ان کے لیے چارہ اگانے، چارہ بیچنے، جانوروں کو منڈیوں تک لانے، پھر منڈیوں سے مختلف مقامات تک پہنچانے، ذبح کرنے، کھالے کارخانوں تک پہنچانے، پھر ان کھالوں سے مختلف چیزیں بننے تک، یہ سارے کام غریب اور متوسط طبقہ ہی سر انجام دیتا ہے، جس سے ان غریبوں کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے اور قربانی کے ان تمام مراحل میں لاکھوں غریبوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے گوشت میں بھی 3 حصوں میں سے ایک حصہ غرباء و مساکین کے لیے رکھا گیا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو پورا گوشت ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ صرف شہروں میں ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں میں بسنے والے غرباء و مساکین تک بعض مذہبی اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قربانی کا گوشت پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یوں وہ غریب افراد جو اپنی غربت کی وجہ سے پورا سال گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں، ان کو بھی قربانی کی برکت سے کم از کم سال میں ایک مرتبہ وافر مقدار میں مفت میں گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ یہ سارے فوائد ان دیسی لبرلز کو کبھی نظر نہیں آتے اور نظر آئیں گے بھی کیسے، کیونکہ ان کو غریبوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف اسلام اور اسلامی احکامات پر نکتہ چینی کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو چیخنے چلانے اور واویلا کرنے سے قربانی کم ہوئی ہے اور نہ ہی آئندہ کم ہوگی، بلکہ اس میں سال بسال اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں آنے والے تمام اقوال کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا ہے، اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سر تسلیم خم کر دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اعتراض: قربانی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے؟ جواب: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ملحدین
اور لبرلز کو قربانی سے تکلیف کس وجہ سے ہے؟ اگر جانور کو ذبح کرنے سے ان کو تکلیف ہے تو پھر یہی جانور عام دنوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں ذبح رہے ہوتے ہیں اور بازاروں میں ان کا گوشت بھی سرعام بک رہا ہوتا ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے خود بھی خرید کر بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو جانوروں کو ذبح ہونا یاد کیوں نہیں آتا، اور اس وقت جانوروں کے ذبح ہونے پر اعتراض کیوں نہیں کرتے اور حکومت سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے، لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے اور گوشت کی خرید و فروخت کو بھی روکا جائے۔ یہ اعتراض صرف قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے پر ہی کیوں ہوتا ہے، جبکہ عام دنوں میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ کاروبار کے لیے ہوتے ہیں، اس میں غریبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی غریب کو مفت میں گوشت دیا جاتا ہے۔ اکثر امیر لوگ ہی وہ گوشت کھاتے ہیں، جبکہ قربانی کا گوشت غریبوں میں بھی مفت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو غریب پورا سال گوشت خرید نہیں کر پاتے ان کو بھی مفت میں گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، اور جانوروں کو ذبح کرنا نہ تو کسی معاشرے میں ظلم سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی گوشت کھانا کسی معاشرے میں معیوب جانا جاتا ہے، تو پھر ان ملحدین کو اعتراض آخر کس بات پر ہے اور کس وجہ سے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ان کو نہ تو جانوروں سے ہمدردی ہے اور نہ ہی غریبوں کی کوئی فکر، بلکہ ان کو تکلیف صرف اور صرف اسلام اور اسلامی احکامات سے ہے۔ جہاں بھی اسلام اور اسلامی احکامات کی بات آتی ہے تو یہ الٹے سیدھے اعتراض کے ذریعے بکواسات شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ ان فضول اعتراضات پر کان نہ دھریں اور اپنی قربانی خوش دلی سی کیجیے، جلنے والوں کے لیے جلنے دیجیے۔ باقی جانوروں کو ذبح کرنا نہ تو عام دنوں میں ظلم ہے اور نہ ہی قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ظلم ہے۔